تعلیم ایک ایسی طاقت ہے جس کے آگے ساری دنیا جھکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ تعلیم کی طرف زیادہ متوجہ ہوئے اور ان کی کمیونٹی اور ان کا ریلیجن کافی ہائٹ پہ چلے گئے. یہی وجہ ہے. اگر ہم بات کریں اتر پردیش کی راجدھانی کی، ہمارے مسلمانوں کی اگر تعلیم کی بات کی جائے تو وہ کافی گری جاری ہے. یہی وجہ ہے کہ SSF کیرل نے اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ میں ایک اعلیٰ حضرت کے نام سے شکچھا کا ایک سمیلن کیا، جس میں اتر پردیش کے تمام شکچھاوید شامل ہوئے جنہوں نے شکچھا سے جڑے ہوئی اپنی رائے رکھی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بچے آج شکچھا سے منہ موڑ رہے ہیں ان کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے تاکہ وہ پھر سے شکچھا کی طرف متوجہ ہو سکے. اور یہ بھی بات کی گئی کہ جو بچے ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں ان کی کیا پرابلمس ہیں، ان کو سلوشن کے طور پہ دیکھا جائے. کہیں ان کی مفلسی تو ان کی وجہ نہیں ہے. جو بچے پڑھنے میں تیز ہیں اور مفلسی کی وجہ سے ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں ان کو پھر سے ہم لوگ مکھ دھارا میں جوڑیں شکچھا کی، تاکہ وہ آگے جا کر قوم پر اپنے لوگوں کا نام روشن کر سکے. ڈاکٹر محمد فاروق نعیمی کیرلا سے آئے ہوئے ہیں. اچھا، جو آپ کا ایجوکیشن کا مشن چل رہا ہے وہ اس کو کس طرح سے آپ آپریٹ کر رہے ہیں اور کس طرح سے وہ ورک کر رہے ہیں؟ ہمارا جو ایجوکیشن مشن ہے پیچھے پڑے ہوئے بچوں کو اچھی طرح ایجوکیشن دینا ہے. اس میں کوئی فرق نہیں ہے، سب کے without any division between religion or caste, we are providing education for every people. This type of education, Islamic and General education for all and Islamic education for Muslims only. So now the government announced new education policy 2020. So what do you think about that policy? New education policy, we have to learn about that. نیا ایجوکیشن پالیسی میں جو ہے پیچھے پڑے ہوئے بچوں کو آگے آنے کے لیے ہے تو اس میں بہتر ہوتا جائے گا. ہر ایک اسٹیٹ میں الگ الگ ایجوکیشن سسٹم ہے. نیشنل میں ایک عام سیکشن ہے، ہم تو کیرلا میں ایک خاص ایجوکیشن سسٹم ہے، اس میں ہم پڑھے ہوئے ہیں. تو لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں جب گورنمنٹ چاہتی ہے کہ جو ایجوکیشن سسٹم نہیں لے کے آئی ہے اس کے لوگوں نے کمیاں بھی گنائی ہیں اور اس کی اچھائیاں ہیں، کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ ابھی تو زمان چینج ہو گیا، اس لیے ٹیکنیکلی اور ایڈوانسلی ایجوکیشن سسٹم ہونا ضروری ہے. تو اچھا، جو خاص کر اگر ہم بات کریں ایجوکیشن میں، اسلامک ایجوکیشن میں جو اس طرح سے صرف جو قرآن کی بات کی جاتی ہے یا حدیث کی بات کی جاتی ہے اس کو ڈیفینیشن کیسے سمجھی جائے، یا اگر جیسے ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ تو بسم اللہ ان دا نیم آف اللہ اسٹارٹنگ، تو یہ کس طرح سے اس کو تفصیل اور جو زندگی میں کیسے اترے؟ جنرل ایجوکیشن فار آل، سب انسان جاننا ہے. ہمارے جو سوشل ہو یا جغرافی ہو اور بایولوجی ہو، یہ سب انسان پڑھتے ہیں. بلکہ اسلامک ایجوکیشن ایک مسلم اپنے زندگی کس طرح گزارنا ہے، یہ ہے اسلامک ایجوکیشن میں ہوتا ہے. یہ مسلم ہو اسلامی قانون پر عمل کرنا، وہ کس لیے ہو، ہندو ہو ہندو قانون پر عمل کرتے ہیں، عیسائی ہو اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں. اسی طرح مسلمان ہو اسلامی طریقے پہ اپنے خاص زندگی گزارتے ہیں. بلکہ جنرل پبلک میں ہم جغرافی ہو یا فزکس ہو یا کیمسٹری ہو یا ٹیکنیکل ایجوکیشن ہو، سب کو عام ایک ہی طور پہ ہوتا ہے. لیکن جو لوگ جو کینڈیڈیٹس ہیں جو بھی طالب علم ہیں ان کو کیسے آپ سلیکٹ کرتے ہیں اور کیسے ہائر ایجوکیشن کی طرف لے جاتے ہیں؟ ہمارے جو کچھ مدارس میں، کچھ مدرسہ میں جنرل ایجوکیشن نہیں ہے، صرف دینی ایجوکیشن ہے. اس لیے وہ لوگ ان لوگوں کو جنرل ایجوکیشن دینے کا ایک ویوستھا ہے تو اچھا ہو جائے گا. تو جنرل ایجوکیشن میں کس طرح سے آپ ان کو داخلہ کرتے ہیں اور کیسے ان کو انہینس کرتے ہیں ان کی ایجوکیشن؟ جنرل ایجوکیشن کے لیے فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو پرووائڈ دم انف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز. سم گاؤں میں، کچھ گاؤں میں ابھی انسٹیٹیوشن کافی نہیں ہے، وہاں نئے انسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے. کچھ گاؤں میں بچے لوگ نہیں جانتے ہیں پڑھائی کی ضرورت، ان کو جو کنونشن وغیرہ بنا کے بتا دینا آپ لوگ اسکول میں جاؤ، پڑھو، اچھی طرح علم حاصل کرو، ہے تو فیوچر بہتر ہو جائے گا. یہ میسیج پہنچانا ہے. ایک مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ ڈراپ آؤٹ کا ہے. ڈراپ آؤٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ڈراپ آؤٹ غربت کے وجہ سے ہوتا ہے. گھر میں کھانا پینا نہیں ہے تو پڑھائی پورا مکمل کر نہیں سکتے ہیں، اس لیے ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے. ان کو رہنے کا ویوستھا بھی دینا پڑے گا.
तो ड्रॉप आउट को कैसे रिमूव किया जाता है या कम मिनिमाइज किया जा सकता है? सबसे पहले हम एक सेंसस बनाना है, कौन कौन बच्चा गुर्बत के वजह से छोड़ते हैं, उनको रहने का व्यवस्था बना देना। कुछ बच्चे लोग हैं इसकी अहमियत नहीं जानते हैं, उनको ये काउंसलिंग वगैरह देना पड़ेगा। अच्छा, अब टेक्निकल एजुकेशन की बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई है और स्किल की बहुत रिक्वायरमेंट है, तो उसको आप कैसे करते हैं और किस तरह? अभी स्किल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन करने का अहमियत है, इसलिए इसी तरह इंस्टीट्यूशन भी खोलना है। हजरत, आज तालीम को लेकर आप लोगों ने एक जलसा यहाँ पे काम किया, तो तालीम जो मुसलमानों की जो तालीम है, अगर हम बात करें सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की या दूसरी कमेटियों की रिपोर्ट की, तो उसमें लगातार हमारी तालीम बहुत कम होती जा रही है। क्या वजह है, चाहे वो दीनी हो चाहे दुनिया में? असल में सबसे बड़ी बात जो कमी होने की ये है कि गवर्नमेंट जो है हमारी तालीम को सही मानों में वो होने भी नहीं देना चाहती। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो मदरसे जब तक ग्रांट पर गवर्नमेंट के नहीं थे तो बहुत शानदार तालीम हो रही थी। जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के भरोसे पर बंदा काम कर रहा था, आपके चंदे से, कौम के चंदे से, उसमें बड़ी बरकतें थी। ये तनख्वाह ज़्यादा मिलने के बावजूद भी अब मदरसों में तालीम की वो बरकतें हट गई। एक बात तो ये हुई। दूसरी ये कि जो सच्चर कमेटी का आपने जिक्र किया, मुसलमान तालीम से बहुत पीछे हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इधर बहुत जागरूक हुआ है कुछ सालों में। और इस तरीके के सेमिनार जो आज हुआ तालीमी, इस किस्म के सेमिनार और जलसे होते रहना चाहिए ताकि मुसलमान आने वाले वक्त में अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम देने की पूरी कोशिश करें। देखिए, आप जानते हैं तालीम में वो चीज़ है, जब तक इल्म नहीं होगा, तालीम नहीं होगी, तो हम किसी मामले में आगे नहीं कामयाबी हासिल कर सकते। तो मुसलमान को चाहिए कि तालीम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को देने की कोशिश करें। एक टाइम खाए, एक रोटी खाए, मगर अपने बच्चों को पढ़ाए। ये मिशन हमारा होना चाहिए, तब जो है तो हम अपने बच्चों को कामयाब बना सकते हैं। मेरी गुजारिश है तमाम मुसलमानों से भी कि अपने उन बच्चों को एक टाइम खाना रोक दीजिए घर का, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए, उनको तालीम दीजिए। तालीम ही असल जो है सही मानों में हमारे रोज़ी रोटी का भी ज़रिया है और हमारी कामयाबी का भी ज़रिया है, और दुनिया और आखिरत में दोनों की कामयाबी का ज़रिया है। लेकिन आप अगर हम लखनऊ की बात करें और शहरों की बात करें, आज के मुसलमानों का जो रुझान हो गया है वो देर रात तक जगने का, सुबह देर तक सोने का और किताबों से दूरी घबराने का। और लगातार आप देखिए, शायद ही आपको कहीं भी मुस्लिम एरिया में कोई आपका कुतुब खाना मिले, या जो कुतुब खाने हैं भी वो भी बंदी की तरह से है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो इसको किस तरह से मतलब लोगों से आप अपील करना चाहते हैं कि किस तरह से अपने आप को सही करें? देखिए, हमारे इस्लाम में, मज़हब इस्लाम में अल्लाह के नबी सरवरे कौनैन इमामुल अंबिया ने भी फरमाया है कि टाइम से सो, टाइम से खाना खाओ, टाइम से काम करो और वक्त पर नमाज़ें अदा करो और रूए ज़मीन पर फैल जाओ रिज़्क़ तलाश करने के लिए। ये अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का हुक्म है। आज हम बिल्कुल उल्टा हो गए। आज हमारे बरक्स दूसरी कौम है, अहले हुनूस, यानी वो हमारे टाइम की पाबंद हो गई। वो 4 बजे उठ जाती हैं, टहलना शुरू कर देती हैं, अपने धर्म के एतबार से वो अपना कुछ करना भी शुरू कर देती हैं। लेकिन हम और हमारे बच्चे आज 9-10 बजे तक सो रहे हैं। ये बिल्कुल उलट हो गया है। हम इस्लाम के बिल्कुल मुखालिफ चले गए हैं, और जब हम इस्लाम के मुखालिफ हो जाएंगे तो अल्लाह हमें कामयाबी नहीं देता। कामयाबी और कामरानी उस वक्त मिलेगी जो रसूल पाक ने हमें सही रास्ता बताया है। हमको रात में इसीलिए फरमाया गया कि मगरिब के बाद खाना खा लीजिए, इशा के खाने के बाद आप सोने का इंतज़ाम कर लीजिए, सवेरे आप फजर में फ़ौरन जग जाइए, आप तिलावत कीजिए, कुछ और कीजिए, फिर अपनी तिजारत कीजिए तिलावत के बाद। तो ये सारा काम हम बिल्कुल पढ़ गए। यही वजह है कि जो आज हम तरह तरह की मुसीबतों में भी फंसते जा रहे हैं। हमारा नौजवान आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर एक्टिव है, मोबाइल पर एक्टिव है, मगर उसको पढ़ने का ध्यान नहीं नज़र आता है। तो हमारे अंदर ये बहुत कमी है। मैं अपने तमाम लोगों से और उन बच्चों से भी गुजारिश करूँगा मुसलमानों की
کہ اپنے رسول کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق ہی زندگی گزار کر تم اچھا پا سکتے ہو کچھ، ورنہ نہیں پا سکتے ہو. تمہیں اسی اصولوں پر چلنا ہوگا جو رسول پاک پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے. محمود خان قادری ہے، میں پردیش اپادھیک سماجوادی ڈویژن سبھا، میں لکھنؤ میں رہتا ہوں. آپ کیونکہ یوجن سماج سے جڑے ہوئے ہیں اور لگاتار یوتھ کی بات کرتے ہیں، تو آج جو لکھنؤ کی بات کریں ہم، اور کیونکہ آپ اتر پردیش سے بھی جڑے ہوئے ہیں تو پورے پردیش بھر میں آپ کے دورے میں رہتے ہوں گے، تو آج کی تاریخ میں جو مسلم یوتھ ہے اس کو آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح سے اس کا ڈائیورجن ہو گیا ہے، کس طرح سے وہ اپنی چیزوں سے بھٹک گیا یا ہٹ گیا؟ دیکھیے ایسا یوتھ بھٹک اس لیے گیا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں جو مطلب ہمارے جو 14 یا 15 سال سے جو سرکاریں چل رہی ہیں، جو مورل ایتھکس ہیں جو زمانے کے ہونے چاہیے تھے. ہم لوگ بچپن میں ایک کتاب پڑھتے تھے مورل سائنس کی، تو اس میں دیکھیے آپ چھوٹی چھوٹی اسٹوریاں رہتی تھیں، مطلب ایک بھلائی کے چیپٹر، انہوں نے ان کے ساتھ اچھائی کری، ان کے ساتھ اچھا کیا، تو ایک میسج مطلب ایک بچوں کا جو ڈیولپمنٹ ہوتا تھا وہ ہم اچھا کرتے تھے کہ مطلب ایک اچھا انسان سوسائٹی کو ہم کو دینا ہے. ادھر لگاتار جو مطلب جس طرح سے راجنیت ہوئی ہے، جو نفرت کی راجنیتوں کا دور شروع ہوا سوشل میڈیا پہ یا اس کے ذریعے، اور لوگوں نے مطلب ایک دوسرے کو گالی گلوچ یہ وہ ایک ہم نے ہیوملائٹ کیا لوگوں کو. لوگ مطلب اتنے بے چین، اور آپ دیکھیں گے کہ مطلب میں مانتا ہوں ہم لوگ اتنا گھومتے ہیں کہ ادھیکانش لوگ اس وقت جو ہیں وہ آپ انزائٹی میں پائیں گے. چھوٹے چھوٹے بچے آپ یقین نہیں کریں گے جو آج کلاس 4th 5ویں میں پڑھتے ہیں وہ انزائٹی کا شکار ہو گئے. کیوں؟ اس کا ریزن صرف یہی ہے کہ ہم نے مطلب جو سوسائٹی ڈیولپ کون کرتا ہے بھائی، ہمارے یہاں سرکاریں بنتی ہیں آتی جاتی ہیں، جب سرکاریں بنتی ہیں ان کی مطلب مورل یہ بیسک ذمہ داری ہے کہ ہم اچھے سماج کی کلپنا کریں اور اچھا سماج بنانے کی کوشش کریں. لیکن ہو کیا رہا ہے، سماج کو لگاتار برگلایا جا رہا ہے اور ایک جو اچھا سماج بننا چاہیے وہ نہیں بن رہا ہے. تو میں پورا اس میں جو مانتا ہوں یہ فیلئر ہے، مطلب ہمارے چاہے وہ سینٹرل کی سرکار ہو چاہے یو پی کی سرکار ہو، کوئی بھی ہو، ان لوگوں نے کوئی بھی اس طریقے کا مطلب جو سماج کو دینے کے لیے ہونا چاہیے وہ نہیں دی، اور لگاتار نفرت اور یہ سب چیزوں سے لوگ ایک دم مطلب ورگلا گئے. اور یوا جو ہے آپ یہ مانیے یہ لوگ جیسے 2014 سے بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار ہے، جنہوں نے کہا ہم ہر سال 2 کروڑ روزگار دیں گے، تو روزگار تو چھوڑیے جن لوگوں کے پاس تھا ان کا بھی چھن گیا. تو جب چیزیں چھن گئیں اور لوگ اس وقت اتنا بے چین ہیں، آپ دیکھیں گے کہ مطلب ابھی جیسے جنزی کا پروٹیسٹ ہوا تو جنزی جب وہاں کھڑے ہوئے جا کے تو ان لوگوں نے لگاتار اس طرح کی چیزیں مانگی، ڈیمانڈ کری، مانگ رہے ہیں، اور ان کو جب روزگار نہیں ہے تو بھائی وہ بیٹھیں گے ہی جا کے وہاں. تو سرکار کو چاہیے کہ ایک مورل ذمہ داری لے اور مانے کہ ان سے کہیں نہ کہیں چوک ہوئی ہے اور ری ڈیولپمنٹ کرے ایک سماج میں. اور جب تک ہمارا سماج دیکھیے اچھا نہیں ہوگا اور سوسائٹی سے اچھے لوگ نہیں آئیں گے تب تک آپ کسی بھی اچھے سماج کی پریکلپنا کر ہی نہیں سکتے.